بھی ہے قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جب اس وقت ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم جو کتاب ہے یہ بن گھڑک کتاب ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ کسی شاعر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، تو رب کریم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے اگر ہمت رکھتے ہو تو ایک قرآن کی آیت لے کر آ جاؤ جس طرح میرا قرآن ہے، تو اگر نہیں لا سکتا ہو، ایک بندہ نہیں لا سکتا تو پوری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ، جمع ہونے کے بعد پھر کوئی ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ 1400 سال پہلے کعبہ معظمہ کے پار بیت المقدس میں جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج آج بھی چل رہا ہے، لیکن کوئی ماں کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا اور قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہو پائے گا کہ قرآن جیسی کوئی آیت لے کر آ جائے یا قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آئے۔ کوئی ماں نے کل تک بھی لال نہیں جما تھا، آج بھی نہیں جنے گی اور قیامت کی صبح تک نہیں جنے گی جو قرآن کو تبدیل کر سکے اور قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے تدبیر اختیار کر سکے۔ نہ یہ کبھی بدلا ہے، نہ بدلا تھا، نہ قیامت تک بدلے گا۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون حکومت کرتا تھا، اور جیسے آج کے فرعون دنیا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہم قرآن کو مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اسی طرح فرعون جو تھا وہ حکومت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ فرعون سویا، خواب آئی فرعون کو، اور اس نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک نور نکلتا ہے، ایک آگ کی شکل کے اندر ایک چیز نکلتی ہے، اور اس آگ کے اندر جو وہ آگ نکلتی ہے وہ فرعون اور اس کے لشکر کو جلا دیتی ہے، اور قوم بنی اسرائیل کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جب فرعون نے یہ خواب دیکھا، اس نے بڑے بڑے کہان، بڑے بڑے نجومی لوگوں کو جمع کیا، کرنے کے بعد کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جس خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ جیسی نکلی، اس آگ کے اندر میں بھی ہلاک ہوا اور میرا سارے کا سارا لشکر ہلاک ہو چکا، اور بنی اسرائیل کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لہٰذا اس خواب کی تدبیر کیا ہوگی، اس کی تعبیر کیا ہوگی، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ تو جو بڑے بڑے کہان تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑے بڑے نجومی تھے، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ آپ کی مصر کے اندر جو آپ کی اس وقت حکومت بنی ہے اس کو ختم کر دے گا، آپ کے تخت کو مٹا کر اس کو نابود کر دے گا، اور اس کی حکومت آپ پر غالب آ جائے گی۔ جب اس فرعون نے یہ بات سنی، اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے جتنے بھی وہاں بچے پیدا ہوتے تھے، بنی اسرائیل کی عورتوں کے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے تھے یہ ان سب بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ آخر یہ نظام چلتا رہا کافی عرصے تک۔ اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو، یہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، اس لڑکے کو ذبح کروا دیتا، ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ جو بچہ کل تک آ کر میرا تخت پلٹ دے گا اور ان پر غالب آ جائے گا، وہ بچہ کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ اس بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے اس نے کئی سال تک بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ آخر الغرض جب یہ بات بڑھتی گئی تو مشورہ طے یہ ہوا، فرعون سے لوگ کہنے لگے آپ ایسا کرو، ہر سال بچوں کا قتل کرتے ہو، یہ پاپ کرتے ہو، آپ ایک سال قتل کرو، ایک سال چھوڑ دو۔ اب اس نے کیا کیا، یہ ایک سال کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے، ان سب کو قتل کروا دیتا تھا، ایک سال کے اندر چھوڑ دیتا تھا۔ اب جس سال کے اندر یہ چھوڑتا تھا، جس سال کے اندر مہلت دیتا تھا، حضرت ہارون اس سال کے اندر پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا حکم تھا اس سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اب جب موسیٰ پیدا ہو گئے تو کچھ عرصے جب ماں حمل سے تھا، شکم کے اندر بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو یہ بارگاہ الہی ان کا قدرت کا نظام تھا۔ جس طرح عام عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ان کا پیٹ جو ہے وہ ظاہر دکھتا ہے، حاملہ شکم میں پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا کیا ہے، اس طرح سے تو نہیں نظر آیا، لیکن جب وقت قریب آیا تو پتہ چلنے لگا کہ یہ حاملہ ہے، ان کو بچہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو سال وہ تھی کہ جس سال کے اندر بچے قتل کیے جاتے تھے،
अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का राज देखो। हम कहते हैं हमें कहीं दुश्मन खड़ा हो जाता, हम के मर गए, आप नहीं बचे, आप नहीं बचे, आप नहीं बचे, मर गए, आप पता नहीं क्या कर देगी, आप पता नहीं हुकूमत क्या कर देगी। हुकूमत क्या, पूरी दुनिया के अगर दो टांगे खड़ी कर दे कुछ नहीं कर सकती जब तक रब का हुक्म न होगा। तो जब ये साल आया, जिस साल के अंदर बच्चों को कत्ल करना था, मूसा इसी साल के अंदर पैदा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के जहन में ये बात डाली, आपका घर जो था वो दरिया के किनारे था, तो आप ऐसा करो, अगर पता चल गया फिरौन को या उसके लश्कर को या उसकी फौज को आपका बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा, आप एक संदूक बनाओ, एक बक्सा बनाओ, उस बक्से के अंदर इस बच्चे को डालकर ऊपर से ढकना दे दो, बंद करके एक रस्सी लगाओ और उस रस्सी को अपने पास रखो और बक्से को दरिया में फेंक दो। जब कोई इर्द गिर्द देखने वाला नहीं होगा, लोग कहीं इर्द गिर्द चले जाएंगे, आप रस्सी खींचना और वो संदूक बाहर आएगी, बच्चा निकाल के दूध पिलाना, पिला के फिर बक्से में बंद कर देना, फिर फेंक देना दरिया के अंदर, और इसी तरह करते रहना। हाँ, अगर इसी दरिया के अंदर तूने बच्चा फेंक दिया, तेरा बच्चा अगर जाया हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे फिर लौटा कर जरूर ये बच्चा देगा। अब ये काफी अरसे तक क्या करती रही, और बच्चे को दरिया में डालती रही, रस्सी अपने पास रखती थी। एक दिन इसने क्या किया, वो बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके अंदर बंद किया और दरिया में फेंके। जब दरिया में फेंक दिए, अब रस्सी अपने पास पकड़ के रखना याद न रही, चले आई। जब बाद में ख्याल पड़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस बक्से के अंदर बंद थे वो दरिया के अंदर बह कर नीचे चला गया। उसी दरिया के किनारे पर फिरौन का घर भी था, और फिरौन के लश्कर फौज ने जब उस बक्से को तैरता हुआ देखा तो किनारे लगाया, तो देखा बीच में जो बच्चा था यानी आवाज दे रहा था, अब पैगंबर था, अल्लाह का पैगंबर था। तो जब पैगंबर दुनिया में आता है, आने से पहले भी उनके माजिज़े नजर आते हैं, और जब आ जाता है तब भी माजिज़े नजर आते हैं, और जब दुनिया में नबुव्वत का ऐलान करता है तब भी अलग तरह से माजिज़े नजर आते हैं। और जब इस बक्से को लश्कर ने लाया तो खोलने लगे, हिम्मत कोई नहीं रखे कि इसको खोला जाए। फिरौन की बेटी आगे बढ़ी, बक्सा खोलने लगी, नहीं खोल पाई। इतने में फिरौन की बीवी, जिनको आसिया कहते हैं, जब आसिया ने इस बक्से को हाथ में लिया, खोला, अंदर से एक चांद की तरह चमकता हुआ नूर, एक बड़ा मुबारक बच्चा नजर आया। और इस बच्चे को बाहर निकाल कर, क्योंकि फिरौन को तो बच्चे नहीं थे, और कहने लगी, फिरौन से कहने लगी, हम ऐसा करते हैं, ये बच्चा कोई अच्छा मुबारक बच्चा है, हम इसको अपने घर रखते हैं, पाल लेते हैं। तो फिरौन ने कहा, ये आपके लिए अच्छा तो हो सकता है, मगर मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, लिहाजा इसे कत्ल कर दिया जाए। और उसने फिर इकरार किया, कहा नहीं, आप ऐसा करो, खुदारा ये मुझे हदिया के तौर पे दे दो, मैं इसको पालती हूँ, ये कल तक हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा, हमारी मदद का जरिया बन जाएगा, हम इस बच्चे को लिहाजा पालने के लिए रख लेते हैं। अब जब इसने 2 बार कहा तो फिरऔन ने मान लिया। देखो अल्लाह की कुदरत का निजाम क्या है। इधर मूसा ने इधर फिरौन ने कितने लाखों में बच्चे कत्ल कर दिए कि मूसा दुनिया में ना आए। इधर अल्लाह की कुदरत देखो कि मूसा फिरौन के घर पहुंच गया, और मूसा को, फिरौन को ये भी खबर नहीं कि ये मूसा है, ये कल तक मेरे लिए मुसीबत और वबाल बनने वाला है, ये कल तक मेरी हुकूमत को गिराने वाला है। आखिर जब उस बच्चे को आसिया ने अपने गोद में लिया, लेकर अब उस बच्चे को पालना मजबूरी बन गई, तो अब आसिया अपने शिकम से दूध तो नहीं पिलाती थी। अब उनको क्या करना था, उस जमाने का यूं भी रवाज था कि देहात के अंदर बच्चों को भेज दिया जाता था दूध पिलाने के लिए। अब इस आसिया और फिरौन दोनों ने उस औरत की तलाश के अंदर निकले कि कोई ऐसी औरत ढूंढ कर लाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए और इसको पाले। पूरे शहर के अंदर घूमे, औरतों को जब लाया गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत के शिकम से दूध नहीं पिया, किसी औरत का पस्तान अपने मुंह के अंदर नहीं लिया, फाका कशी का शिकार हो गया। अब फिरौन भी गुमराह चुका, आसिया भी गुमराह चुकी कि बच्चा मर जाएगा भूख की वजह से। अब क्या किया जाए। अब जब इसको बक्सा जब दरिया के पास दरिया में डाला था, बह रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन इसको देख रही थी, और जब देख रही थी
اب موسیٰ کی بہن اگر یہ بات کہہ دیتی کہ یہ بچہ ہمارا ہے، دریا میں بہہ کر گیا، تو بچے کا قتل ہو جانا تھا، اس لیے کہ یہ ایک تو بنی اسرائیل سے تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ سال جس سال کے اندر یہ پیدا ہوا وہ سال قتل کرنے کی سال تھی، اس لیے اللہ نے اس کو صبر دیا، اس کی ماں کو بھی صبر دیا، اور ماں کو، موسیٰ کی ماں کو صبر اس لیے آیا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تیرا بچہ دریا کے اندر ضائع ہو جائے گا میں تجھے لوٹا کر دوں گا۔ اس صبر کی وجہ سے یہ خاموش رہی، آخر پورے شہر میں یہ بات پھیلی کہ یہ بچہ کہیں پر کسی ماں کی پستان جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان سے کہتی ہے میں آپ کو ایک عورت بتاتی ہوں، آپ اس عورت کے پاس لے جاؤ، مجھے امید ہے کہ یہ اس کی پستان سے دودھ پیے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیا خبر ہے؟ کہا میں ایسے ہی آپ کے فائدے کے لیے یہ بات بول رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ ان کے پستان سے ہو سکتا ہے دودھ پی لے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے اس عورت کو بلایا اور اپنے پاس بلا کر کہا اس بچے کو آپ دودھ پلاؤ۔ جب اس نے دودھ پلانا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پستان کے ساتھ لپٹ گئے، آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، وہ حیران ہو گئے۔ آسیہ نے کہا آپ ایسا کرو، آپ ہمارے گھر کے اندر رہو، ہم آپ کا جتنا خرچہ ہوگا ہم سب کریں گے، آپ کے گھر کا خرچہ چلائیں گے، آپ کو کپڑے دیں گے، کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں دیں گے، آپ کی بھی پرورش کریں گے، لہٰذا آپ اس ہمارے بچے کو یہاں پر رکھو اور دودھ پلاؤ۔ اس نے کہا میں ایسا تو نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں بچے ہیں، شوہر ہے اور مجھے گھر جانا ہے، گھر کی پریشانی ہے، لہٰذا ایسا کرو آپ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اس کو گھر لے کر دودھ پلاتی ہوں، وہاں پر پال و پرورش کروں گی۔ اب فرعون جس موسیٰ کو دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا، روکتا تھا، اس کو روکنے کی وجہ سے کتنے بچوں کو قتل کر رہا تھا، آج اس موسیٰ کو پالنے کے لیے اس کی ماں کو تنخواہ دے رہا ہے، کہتا ہے میں تجھے اتنی تنخواہ دے دوں گا، تو نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے، بڑا سامان دیا ساتھ جانے کے لیے، کپڑے دیے اور باقی سامان دے کر واپس لٹایا، کہا جاؤ اس بچے کی پرورش کرو اور یہ جب جوان ہوگا تو واپس لٹا دینا۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، جب اس موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جوانی کے عالم میں پہنچا، ایک دن یہ شہر کی طرف نکلا، صبح کا وقت تھا، شہر کے اندر دو بندے لڑائی کر رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور ایک قطبی تھا، دونوں بندے لڑ رہے تھے، اور جو بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا اسرائیلی تھا، اس نے کہا موسیٰ آپ میری مدد کرو اس لیے کہ آپ بھی اسرائیلی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، آپ کو جلال آیا، آپ نے اس نیت سے مکہ نہیں مارا تھا کہ یہ مر جائے، بلکہ آپ نے یوں ہی مکہ مارنا تھا، وہ انسان زمین پر گرا اور مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ڈر گئے کہ میں نے اس کا قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب ہو سکتا ہے فرعون کے بعد یہ بات چلا گئی تو فرعون سمجھ جائے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہے اور یہ وہی بندہ ہے جس کے قتل کے لیے میں نے اتنے سارے بچوں کو قتل کر دیا تھا، اب یہ بات پھیل جائے گی، اب میں کیسے بچاؤں۔ یہ دن بھی گزر گیا، رات کو گھر لوٹا، دوسرا دن پھر شہر میں موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور دونوں بندوں کے بیچ میں پھر سے لڑائی ہو رہی ہے، ایک وہی بنی اسرائیل کا ایک اور بندہ، ایک اور اس کے ساتھ دو بندہ لڑائی کر رہا ہے، اب دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب بنی اسرائیل کا بندہ جو ہے وہ خوش ہو گیا، وہ کچھ بھی ڈر گیا، یہ لگا اس نے کل بھی بنی اسرائیل کے بندے کو مار دیا اور آج بھی بنی اسرائیل کے بندے کو بچا کے قطبی کو مارا، اور وہ بیچارہ ڈر گیا کہ شاید آج بھی میرا یہ قتل کرے گا۔ اس نے جواباً یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ امن پرست نہیں ہو، آپ ظلم اور دہشت گردی پھیلانے والے ہو، اس لیے آپ قتل پر قتل کرتے چلے جا رہے ہو۔ بنی اسرائیل کے بندے نے کہا کہ بنی اسرائیل میں لہٰذا آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، آپ میری سپورٹ میں اتر جائے۔ اس قطبی بندے نے اس وقت یہ بات کہی کہ فرعون یہ بات نہیں جانتا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی بشارت آج سے پہلے کہان اور جادوگر اور نجومی لوگوں نے دی تھی کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اور جو فرعون کی تخت کو پلٹ دے گا، جو فرعون کو نصف و نابود کروا دے گا، یہ وہی ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کا نسب نامہ جو تھا، شجرہ جو تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں کے بچے ہیں اور فلاں گھر سے آپ کا تعلق ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ ڈر گئے کہ یہ بات اگر فرعون کو پتہ چل گئی تو اب فرعون جو ہے مجھے تو یا تو قتل کروا دے گا یا تو جیل میں لگائے گا، اور شہر میں پوری بات پھیل گئی کہ ایک بندہ ہے اور اس نے کل قطبی شخص کو قتل کیا ہے، لہٰذا وہ جہاں ملتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے شہر سے نکلے۔ آپ کبھی مصر سے پہلے نہیں نکلے تھے، اور اس دن اچانک موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا، راستہ بھی معلوم نہیں ہے، ادھر والا راستہ ادھر والا ہے، اچانک چلتے 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 مدین کی طرف آپ کا راستہ نکلا۔ ایک کمرے پر آپ پہنچتے ہیں، شدت بہت زیادہ بھوک کی لگی ہے، پیاس بہت زیادہ ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی حالت سے آپ کے جوتے بھی راستے کے اندر رہ چکے تھے، اور جب آپ اس پانی کے کمرے پر پہنچے وہاں پر لوگ اپنے اونٹ کو، اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور دو عورتیں، دو لڑکیاں اس کمرے کے ایک طرف کھڑی ہوئی، چپ خاموش اپنی بکریوں کو لیے کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ بتاؤ آپ کیوں کھڑی ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے شخص، اے جوان، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس کمرے کے اوپر جمع ہیں پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور یہ جتنے بھی چراوے لوگ ہیں جب تک یہ پانی نہ پلا لیں ہم دو عورت ہیں اور ہمارا حق نہیں بنتا ان غیر مردوں کے بیچ میں جائیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اور ہمارا جو باپ ہے وہ بزرگ ہے، کافی بڑی عمر کے ہیں، کمزور ہیں، وہ خود بکریوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے، ہم آتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ لوگ پانی پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو، پانی پلانے کے بعد تقریباً 10 من کا پتھر اس کمبے کے اوپر رکھ کے بند کر جاتے ہیں، ہمیں پانی پلانے کے لیے نہیں آتا، جو گردا وردا پانی، گندا وغیرہ جو پانی ہوتا ہے آخر میں ہم وہی پانی اپنے جانوروں کو پلا کر واپس چلے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات ہے، آپ ایسا کریں کہ جانور مجھے دیں۔ آپ نے جانوں کی بکریاں لے کر اس کمرے کے اندر پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد وہ جو 10 بندے مل کر اس پتھر کو اٹھاتے تھے، وہ پتھر حضرت موسیٰ نے اکیلے اٹھا کر دور رکھا، اور اس کے اندر پانی کے اندر جو پانی کے اندر گڑوا وغیرہ کچھ بھی ڈالا، اگر اسے پانی نکال کر بکریوں کو پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ککر کا درخت تھا سامنے، اس ککر کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم، مجھے یقین ہے کہ جس نے آج میرے اللہ آج تک مجھے یہاں تک بچایا، جس کے دنیا میں آنے کی وجہ سے اتنے بچوں کو قتل کر دیا گیا، تو نے اسی دشمن کے گھر مجھے پلوایا، اسی دشمن سے میری پرورش کروائی، اے اللہ مجھے یقین ہے تو میرے کھانے کا انتظام بھی کرے گا۔ یہ دعا ان دونوں لڑکیوں نے سن لی، وہ اپنے گھر کے اندر گئی، انہوں نے جا کر اپنے باپ ان کے باپ نے پوچھا، بیٹی یہ بات بتاؤ، آج سے پہلے جب تم جانوروں کو پانی پلاتی تھی بڑا ٹائم لگ جاتا تھا، بڑا عرصہ لگتا تھا، آج کیا ہوا کہ تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ انہوں نے کہا، ابا جان ایک جوان تھا، وہ جوان نے جب ہمیں دیکھا، ہم سائڈ پہ کھڑی تھی، اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے بتایا تو اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور وہ پتھر جو 10 بندے مل کر اٹھاتے تھے اس نے اکیلے نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، لہذا وہ بندہ بڑا ایماندار ہے۔ اور ان کے باپ نے کہا، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ آپ وہ دونوں جب لڑکیاں بڑی حیا کی پیکر تھی، وہ آئی شرماتی ان میں سے ایک آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، جوان ہمارے باپ تجھے بلا رہے ہیں، جو آپ نے بکریوں کو پانی پلایا اس کی مزدوری لینے کے لیے ہمارے گھر میں آ جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا چلو کھانے کے لیے شاید اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں آئے، اس بزرگ کے گھر میں جب پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر میں پہنچے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ نے بہت سارے مزدور گھر میں لگائے ہیں، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ہمارے گھر میں مزدور رکھ لو، اور ہمیں امید ہے کہ یہ سارے مزدوروں میں جو ہے ایماندار ہوگا، یہ سارے مزدوروں میں جو ہے کام والا ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا ابا جان یہ جو 10 بندے کام کرتے ہیں اکیلا کرتا ہے، جو پتھر 10 نے اٹھایا وہ اس نے اکیلے نہیں اٹھایا۔ الغرض باپ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے گھر میں مزدور بھی رکھتا ہوں، لیکن میری اور آپ کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا 8 سال آپ نے میرے گھر کے اندر رہنا ہے، میرا کام کاج کرنا ہے، ان 2 بچیوں میں سے 2 بیٹیوں میں سے میں آپ کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دوں گا،
اور 8 سال کی جو مدت ہے یہ عرصہ میں طے کرتا ہوں، اور اگر 10 سال آپ گزاریں گے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے فیصلے پر تیار ہوں اترنے کے لیے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مانا 10 سال کے عرصے وہاں پر رہے، وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت بعض نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام، بعض نے کہا ان کے چاچے، اگر جو بھی بزرگ تھے، ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، 10 سال گزر گئی۔ 10 سال کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام پھر سے واپس روانہ ہوئے۔ جب واپس روانہ ہوئے، چلتے چلتے اپنے بچوں اور اپنے بیویوں کے ساتھ تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک کوہ طور کے سامنے ایک آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ یہاں ٹھہرو، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں اس آگ کو جو ہے یا تو تھوڑی سی آگ لاتا ہوں آپ سیک لیں، یا تو میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے رستہ معلوم نہیں، یہاں سے مجھے کوئی رستے کی رہنمائی مل جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، وہ آگ نہیں تھا، وہ بارگاہ الہی رب کریم کا نور تھا، وہ نور ظاہر ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، لہٰذا او موسیٰ تیرے دایاں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کریم یہ تو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ کہا اس کو کیا کرتے ہو؟ کہا میں جو موسیٰ علیہ السلام جس لڑکی سے نکاح کی اس کے باپ جو تھا، اس نے جب یہ روانہ ہوئے ان کو کچھ بکریاں دی تھی، اور ان بکریوں کے جو بچے تھے وہ بچے سارے کے سارے ایک کلر میں تھے۔ تو جب یہ پانی پلایا موسیٰ، اس نے ایک بکری کو پانی پلایا، اس کو بھی لاٹھی، ساریوں کو لاٹھی ماری، تو ساری جتنی بکری بڑی تھی ان کے جو بچے ہوئے سارے ڈیفرنٹ کلر میں، الگ الگ کلر میں آئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ کہا پروردگار اس لاٹھی کو میں اس وقت مارتا ہوں جب میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں، درختوں پہ مارتا ہوں، پتے گرتے ہیں اور میری بکریاں کھاتی ہیں، دوسری جب میں بیٹھتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں، بہت سارے فائدے موسیٰ علیہ السلام نے بتائے۔ رب کریم نے کہا موسیٰ اپنی جو آسا ہے، لاٹھی ہے، اس کو زمین پر تو مارا ذرا۔ جب زمین پر مارا ایک سانپ اس لاٹھی سے نکلتا ہے، 10 سانپ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سانپ دیکھا ڈر گیا، آپ نے فوراً پیٹ کر کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اتنے میں رب کعبہ کی بارگاہ سے آواز آئی میرے موسیٰ بھاگنا نہیں، میں تیرا رب ہوں، آپ واپس لوٹو اور اس کو ہاتھ دوم سے پکڑ لو، اور جب آپ اس کو دوم سے پکڑو گے یہ پہلی حالت میں لوٹے گا۔ بعض جگہ پر یہ آتا ہے موسیٰ نے اپنی آستین آگے کی، یعنی اپنے کرتا کیا اور اس کے منہ میں داخل کیا تو وہ فوراً آسا بن گیا۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ نے اس کو دوم سے پکڑا تو وہ آسا بن گیا۔ اب جب یہ آسا بن گیا ایک معجزہ یہ بن گیا، دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنے قربان میں ہاتھ ڈالو۔ تو جب موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں قربان میں ہاتھ ڈالا، کہا اب باہر نکالو، تو جب باہر نکالا تو وہ ہاتھ اتنا روشن ہو گیا بغیر کسی بیماری اور پریشانی کے، اتنا روشن ہو گیا کہ نور ہی نور۔ موسیٰ علیہ السلام سر ڈر گئے، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ رب کریم کی بارگاہ سے کوہ طور سے آواز آئی موسیٰ اب دوبارہ قربان میں ڈال۔ جب دوبارہ اپنے قربان میں ڈالا وہ ہاتھ جیسے تھا پہلے پھر سے ویسا ہو گیا۔ کہا میرے موسیٰ میں نے تجھے 2 نشانیاں دے دی، ایک آسا اور دوسرا ہاتھ۔ اب وہ فرعون جو سارے بچوں کو قتل کرتا تھا کہ وہ موسیٰ جس کی بشارت نجومی اور جادوگر دیتے تھے وہ دنیا میں نہ آ جائے، جا آج اس فرعون کے پاس یہ 2 نشانی لے کر چلے جا اور اس کو کہو کہ میں اس رب نے بھیجا ہوں جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، تجھے بھی پالنے والا مجھے بھی پالنے والا ہے، جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، آپ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر اگر یہاں سے ہم اگلے جمعے شروع کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ دعا کی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میری زبان جو ہے یہ اٹکتی ہے، میں پوری طرح سے کلیئر گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا آپ میرے بھائی جو ہے ان کو بھی میرے ساتھ میرا رفیق بناؤ۔ ان کے لیے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ جب یہ موسیٰ چھوٹے تھے بچے تھے تو فرعون نے گود میں لیے ہوئے تھے، تو اب اس نے موسیٰ علیہ السلام بچہ ہمیشہ جب کوئی گود میں لیتا ہے وہ داڑھی پکڑتا ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کھینچی تو فرعون نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے میری داڑھی پر ہاتھ مارا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی فرعون نہیں اس کو قتل نہ کیا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ معصوم ہے، بچہ ہے، کم عقل ہے، اس نے تیری داڑھی پہ ہاتھ اس لیے تو نہیں مارا کہ تیری عزت پہ ہاتھ اٹھائے، یہ کم عقل کی وجہ سے تیری داڑھی پہ ہاتھ ڈالا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا ایسا ہی ہے۔ کہا پھر مجھے کیا پتہ چلے گا؟ کہا اعلان کریں۔ تو کہا ایک بات ہے اگر اس کا امتحان لینا ہے
آپ ایک بات کرو، ایک آگ بھی جلاؤ، ایک طرف آگ جلاؤ اور ایک طرف کوئی دوسری چیز رکھو، اگر اس نے جان بوجھ کے آپ کی داڑھی پکڑی تو یہ کوئی اور چیز اٹھائے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں پکڑی تو یہ بچہ ہے، آگ میں ہاتھ ڈالے گا، اس کو آگ میں اور عام چیزوں میں فرق نہیں ہے۔ اب جب آگ جلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام عقل مند تھے، دانشور تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے آگ کی طرف ہاتھ نہ کیا، دوسری طرف ہاتھ کیا۔ اتنے میں اللہ نے حکم دیا جبریل امین کو، جا موسیٰ علیہ السلام کو کوننا آگ کی طرف ہاتھ کر، تاکہ فرعون کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ عقل مند ہے، دانشور ہے، اے موسیٰ میں نے تجھے ابھی بچانا ہے۔ تو موسیٰ نے آگ کی طرف ہاتھ کیا، آگ کا انگارہ اٹھایا اور فوراً اپنے منہ پہ رکھا۔ آپ کی زبان پہ جب وہ رکھا گیا تو زبان پر اس انگارے کا اثر پڑا، آپ کی زبان جو ہے اٹکنے لگ گئی، اس کے اندر لکونت آ چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ تبلیغ کا کام پوری طرح سے نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے دعا کی، پروردگار مجھ سے زیادہ بہتر بولنے والا میرا بھائی ہے، اس کو میرا نائب ٹھہرایا جائے تاکہ میں فرعون کو دعوت دوں۔ تو اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ چاند کی ہر 11 تاریخ کو آپ کو بخوبی پتہ ہے یہاں پر مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بیان ہوتا ہے، اور دوسرا ساتھ میں 11ویں شریف ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے 111 روپے رکھے ہیں، اور جو بھی چاہے اس کے اندر شرکت کرنا، حصہ لینا وہ دے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے 111 روپے کے حساب سے یہ کافی رقم جمع ہوتی ہے، جو باقی رقم بچتی ہے ہم اس کو کہاں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہماری کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ جب ہم یہ رقم ہمارے پاس جمع ہو، مان لو 3000 جمع ہوا،